السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک عقل مند چڑیا کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں زاہد نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ کام کی تلاش میں وہ روز صبح قریب کے شہر جاتا۔ ایک دن صبح وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور پھر اس سے اجازت لے کے کام کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی اسے دعائیں دے کر رخصت کرتی ہے۔ وہ روز جس باغ سے گزرتا تھا وہاں اکثر ایک نیلی چڑیا بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا ہوا گزر جاتا۔ ایک دن وہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کیوں نہ میں اسے پکڑ لوں اور شہر جا کر بیچ دوں، اس طرح میں زیادہ پیسے کما لوں گا۔ وہ سوچتا ہے کہ کل میں گھر سے پنجرا لے کر آؤں گا اور کسی طرح سے اسے پکڑ لوں گا۔ دوسرے دن وہ ایک پنجرا لے کر آتا ہے اور اس میں کچھ دانا ڈال دیتا ہے۔ سوچتا ہے اب یہ جیسے ہی دانا کھانے کے لیے پنجرے میں آئے گی، میں پنجرے کا دروازہ بند کر کے اسے پکڑ لوں گا۔ چڑیا دانا کھانے پنجرے میں آتی ہے اور دانا کھانے لگتی ہے۔ جیسے ہی چڑیا دانا کھانے میں مصروف ہوتی ہے، وہ جلدی سے پنجرے کا دروازہ بند کر کے اسے قید کر لیتا ہے۔ چڑیا پہلے تو ایک دم پریشان ہو جاتی ہے، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اے عقل مند انسان، وہ چھوٹی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر تم مجھے کاٹو گے تو میرے چھوٹے سے وجود میں تھوڑا سا گوشت اور چند نرم ہڈیوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر بازار میں بیچو گے تو بھی زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ ان سے تمہارا ایک آدھ دن ہی گزارا ہوگا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو گے تو میں تم کو کچھ ایسی نصیحتیں اور کام کی باتیں بتاؤں گی جو ساری زندگی تمہارے کام آنے والی ہیں۔ ان میں پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ کے کروں گی، جسے سن کر تمہارا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا اور تم اپنے کیے پر ضرور خوش ہوگے۔ دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کے کروں گی جو بہت اعلیٰ اور کارآمد ہوگی، اور تیسری اور آخری نصیحت میں درخت کی شاخ پر بیٹھ کے کروں گی۔ اب تمہاری عقل مندی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ زاہد پہلے تو ایک دم سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر آگے بڑھ کر چڑیا کو آزاد کر دیتا ہے۔ چڑیا پھر سے اڑتی ہے اور اس کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کہے۔ اپنی بات کہہ کے چڑیا پھر سے اڑتی ہے اور پھر دیوار پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب میری نصیحتیں غور سے سنو۔ کہ گزری ہوئی کسی بات پر کبھی غم نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں ایک ایسا قیمتی موتی ہے جسے بیچ کر تم اور تمہارے گھر والے بہت عیش و عشرت سے اپنے دن گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس کہ تم نے مجھے آزاد کر کے یہ بے مثال موتی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ اب تو وہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے، میں نے یہ کیا کر دیا، میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے یہ کیا بے وقوفی ہو گئی جو میں نے ہاتھ آئے خزانے کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا، میں نے کیوں اس نادر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ یہ کہتا گیا اور خوب روتا گیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا اور حسرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا تو چڑیا اس سے بولتی ہے، اے احمق انسان، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا گزری ہی کسی بھی بات پر افسوس نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو گئی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا؟ میں تو پہلے ہی بولا تھا کسی کی سنی ہوئی بات پر کبھی یقین نہ کرنا۔ اب دیکھو میرے اس ننھے سے وجود میں کیسے اتنا قیمتی اور بڑا موتی ہو سکتا ہے، لیکن تم نے میری بات پر یقین کیا۔ وہ ایک دم کھسیانا سا ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بولتا ہے، اچھا اب اپنی تیسری نصیحت تو بتاؤ۔ تم نے پہلے کون سی میری دو نصیحتوں پر عمل کیا اور یقین کیا
जो मैं अब तीसरी नसीहत करके तुमको अपनी नसीहत जाया करूं। वो तीसरी नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कह के चिड़िया उड़ से उड़ जाती है और जाहिद उसे देखता रह जाता है। तो देखा बच्चों आपने कि वो नन्ही सी चिड़िया किस तरह अक्लमंदी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। अक्लमंदी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। तो मुश्किल वक्त में हमेशा अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए और परेशान होने के बजाय मुश्किल का हल तलाश करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप किड्स टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।